کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد حمدانی. ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان کے شہر جڑنوالہ میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں اپنے طرز عمل کو بحیثیت مسلمان کس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اقلیتوں کے حقوق ایک اسلامی معاشرے میں کس طرح سے ہیں، تاریخ اس حوالے سے کیا بتاتی ہے، اور ہمارا اس وقت کا طرز عمل وہ کیا ہے. اس واقعے میں جہاں بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک پہلو ہیں، وہاں پہ ایک اچھی بات یہ رہی کہ اب ریاست نے بہت کھل کر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی اور ایک سخت ایکشن کا وعدہ بھی کیا. اور ہم نے دیکھا کہ ساتھ ہی ساتھ جو علماء اسلام ہیں کسی حد تک ان کی طرف سے بھی ایک مناسب جو ہے ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ریاکشن بھی دیکھا. لیکن شاید واقعے کی شدت اور اس واقعے کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں کہ یہ مذمتیں کافی نہ ہوں اور ہمیں ذرا اس طرح کے معاملات کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ایک مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں یا مسلم ریاست کے اندر اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں. اس حوالے سے ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اس حوالے سے ہم رہنمائی لیں گے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب سے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک بڑا آپ کہہ سکتے شاید کہیں کہ دکھ دینے والا واقعہ یا دلوں کو غمزدہ کرنے والا واقعہ شاید کافی نہ ہو یہ الفاظ اس واقعے کی جو شدت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کے اوپر آئیں، ذرا یہ بتائیے کہ اگر ہم تاریخ میں جو ہمارا آئیڈیل ہے ریاست مدینہ، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر رہنے والی غیر مسلم اقلیتیں کس حال میں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو جڑنوالہ میں چند دن پہلے واقعہ ہوا جس کا آپ نے اظہار کیا، یہ انتہائی افسوسناک اور کم از کم میرے لیے باعث شرم ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک اسلامی ریاست، مسلم ریاست پاکستان کے اندر، وہ بھی 21ویں صدی میں آ کر اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مذمت کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے. بالکل صحیح. یہ اب ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نقصان کا مداوع کریں، ان کو گھروں کی تعمیر کریں. چرچ جو گرجا گھر ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی ان کو تعمیر کریں، مسلمان کریں، عیسائی نہ کریں. اب یہ کام ہم کریں اور پھر ان سے معافی بھی ساتھ مانگیں اور عہد کریں کہ اب آج کے بعد اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. یہ ہے رویہ جو ہم سے ہمارا مذہب اور ہمارا آئین اس کا مطالبہ کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب ہم جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں ہم اس کو اسلام کی محبت کے نام پہ کرتے ہیں. بدقسمتی ہوئی یہ بات ہے. اسلام لفظ امن کا ہے. اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اپنی تعلیمات ہیں اور پھر جو ہماری تاریخ ہے بالکل وہ بہت اہم ہے نا. بالکل صحیح. بعض اوقات تعلیمات ایک نظری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں نے تاریخ میں کیا ہے، بالکل وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا سماج جو کچھ کر رہا ہے، ہمارا سماج کیا یہ مسلم سماج پہلے کرتا رہا. یقیناً مسلم سماج کے اچھے وقت بھی آئے ہیں، برے وقت بھی آئے ہیں. اچھی مثالیں ہوں گی تو کچھ بری بھی ہیں. بری بھی ہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے وہاں وہاں ان کا رویہ مسلم اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا رہا. میں عہد حاضر میں آپ کو پتہ ہے حوالے نہیں دیتا عام طور پر، لیکن چلو میں عہد حاضر کے ایک عالم کا حوالہ دیتا ہوں. اس وقت دنیا کے جو بڑے علماء ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں لیکن مغربی علماء ہیں جس کو مستشرقین کہتے ہیں، اورینٹیلسٹ، ان میں ایک برنارڈ لیویس ہے. یہ بڑا متشدد ہے مسلمانوں کے بارے میں. یہ جارج بش جو تھے امریکن پریزیڈنٹ، ان کا یہ ایڈوائزر رہا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا آدمی ہو. اس کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں، اور اس نے یہ کہا ہے خود کہ مسلمان آپ جیسے بھی ہیں
لیکن تاریخی طور پر جتنی بھی دنیا میں امپائرز رہی ہیں، سلطنتیں رہی ہیں، مسلمان سب سے زیادہ اقلیتوں کے بارے میں اچھا رویہ رکھتے تھے. اچھا. یہی رویہ، یہی بات گولڈزیئر نے لکھی ہے، جو ایک بہت اس سے بڑا نام ہے، وہ ہنگیرین، جس نے احادیث پہ بہت کرٹیکل کام کیا اور فقہ پہ بہت سخت کام کیا ہے. باوجود اس کے کہ لیکن وہ ایک دیانتدار شخص تھا میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہے، اس کا علمی اختلاف ہم بھی کرتے ہیں. اس کا بھی یہی ویو ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ، جتنی بھی 4-5 ہزار سال میں سلطنتیں رہی ہیں، سب سے زیادہ یہ ان کا رویہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا تھا. ابھی میں نظری باتیں کم کرتا ہوں، تھوڑا میں آپ کو مثالیں آپ بھی مثال دوں کی گا. طرف ہاں، آئیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ تاریخ میں مثال کے طور پر کیا کیا ہم نے. جو ریاست مدینہ بنی ہے نا، وہ کوئی اس طرح نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حملہ کیا اور فتح ہو گئی اور مدینہ بن گیا، یا آپ آئے اور آپ نے تبلیغ کی، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ریاست بن گئی. یہ دونوں راستے اختیار نہیں کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا ظہور فرمایا مکہ پاک میں، 13 سال وہاں عمل رہا. اس کے آخری سالوں میں جو مدینہ سے قافلے آتے تھے حج پہ، ان کو آپ دعوت دیتے تھے. ان میں کچھ مسلمان ہوئے اور انہوں نے دعوت دی. پھر جب ہجرت آپ کو فرمانا پڑی، تو ہجرت کے بعد آپ جب مدینہ گئے تو پہلا 1.5 سال مدینہ میں کوئی ریاست نہیں تھی. نہ مکہ میں کوئی ریاست تھی اس وقت، نہ مدینہ میں. مکہ میں چلو چھوٹی موٹ ایک سٹی سٹیٹ کی حیثیت شکل اختیار کر رہی تھی. مدینہ میں بالکل ایک قبائلی سا ایک نظام تھا، تو کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی ایک منظم نظام نہیں تھا. 10-12 ہزار آبادی تھی. جو مدینہ پاک ایک بڑی بستی تھی یثرب، جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، لیکن اسی قریب کے گاؤں تھے، جس میں ملا کے 12 سے 12 ہزار آبادی حضور کے زمانے میں شاید تھی. چونکہ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو اس وقت 15 ہزار قریب پوری آبادیاں، 15-20 گاؤں جو تھے، سارے قبائل شامل تھے. ٹھیک. آپ جہاں وہاں گئے تو آپ نے جہاں دعوت کا کام شروع کی تو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کی، تو آپ نے مذاکرات کیے. سب سے یہودیوں سے مذاکرات کیے، وہاں جو عیسائی تھے ان سے مذاکرات کیے، جو غیر مسلم مدنی لوگ تھے ان سے مسلمان کیے، اور تھوڑے سے مسلمان تھے، تھوڑے سے جو آپ کے ساتھ تھے. لیکن آپ کی سفارتی کوششوں سے ایک دستور لکھا گیا جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس کی پہلی دفعہ یہ بتاتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے ریاست بنانے کے لیے مذاکرات کیے، گویا کہ آپ نے ان کو ایک قوت کے طور پہ تسلیم کیا، ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ تسلیم کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کون ہیں، میں نبی ہوں، میرا، یہ نہیں کہا. باقاعدہ گئے، تشریف لے جاتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، اور یہ بات کوئی کم و بیش سال سوا سال قائم رہی ہے، ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی. پھر معاہدہ ہو گیا، لکھا گیا. اب معاہدہ جب لکھا گیا ہے، اس کی پہلی کلاس عجیب و غریب ہے. ہمیں وہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ دیکھیں نا، ہم پچھلی گفتگو میں، پچھلے 2 پروگراموں میں طے کر چکے ہیں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلق اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ معیار وہ ہے. بالکل. نبی معیار ہی ہوتا ہے نا، بالکل. نبی کی حیثیت تو اور کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک نمونے کے طور پہ آتا ہے کہ یہ آخر معیار ہے، بس اس کی بات لے لو، اس کی کہی ہوئی بات چھوڑ دو. یہ نبوت کا ایک فلسفہ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ لکھا، اس کی پہلی کلاس ہے کہ ہم مسلمان جو مکہ سے آئے ہیں، جی. وہ مسلمان جو مدینہ پاک میں رہ رہے ہیں، وہ یہودی جو یہاں رہ رہے ہیں، وہ غیر مسلم کے ماننے والے، وہ عیسائی، جو بھی مذہب تھے، تلک امت واحد، کہ آپ سارے، ہم سارے ایک امت ہیں. اب دیکھیے، امت کا لفظ ہم روز استعمال کرتے ہیں، ہمارے انگریزی میں اس کو کمیونٹی کہہ سکتے ہیں، گروپ آف پیپل. اب اللہ کے نبی ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اور ہم ایک امت. ایک امت. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اور امت ہو، میں آپ امت ہوں. یہ بہت بنیادی بات ہے. جب آپ کسی کو، کچھ طبقات کو ایک امت کا حصہ بنیں گے تو آپ نے ایک امت ہی رہنا نا. پھر اللہ کے نبی نے جو خشت اول رکھی ریاست مدینہ کی، جو پہلی بنیاد رکھی، جی، آپ ان کو ایک برابر کے شہری کی حیثیت سے تسلیم کرتے، انہی سے معاہدہ کر رہے ہیں، ان کی قوت کو مان کر، اور ان کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ یہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اور ہم سارے اس پہ متفق ہو رہے ہیں. وہ سوشل کانٹریکٹ تھا کہ ہم ایک امت ہیں، ہمارا مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، دفاع، یہ آگے باتیں سب آتی ہیں کہ آپ پہ حملہ ہوگا تو میں حفاظت کروں گا، ہم پہ ہوگا تو آپ کریں گے.
ایک تو یہ بہت اہم ہے، یہ ایک نقطہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی نے ان کا مقام کیا متعین کیا ہے تو ہمارے مسئلے سب حل ہو جاتے ہیں بس. لیکن ایک کلاس کا میں اور ذکر کروں گا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو اور مجوسی تھے، تمام کو لکھ کے حق دیا، لکھ کر حق دیا کہ آپ اپنے قوانین پہ عمل کریں گے. کیا مطلب؟ جو آپ اپنی نمازیں پڑھیں گے، آپ اپنی چرچ بنائیں گے، معبد بنائیں گے جس نام سے، آپ اپنی تعلیمات دیں گے، آپ کا پراپرٹی ہے، آپ کی شادی طلاق ہے، اس کی ایک تو ریاست سازہ ریاست بن گئی ہے نا. آپ شہری ہیں ہمارے جیسے میری مسلمانوں میرے کی حقوق ہیں ویسے آپ کے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنی مرضی سے چلائیں گے. تمام قوانین، اگر دو فریقوں کا جھگڑا ہے یہودیوں میں تو یہودیوں کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، عیسائیوں کا ہے تو اس کے مطابق ہوگا. ہاں اگر آپس میں آپ طے نہیں کر سکتے اور آپ اپیل پہ آنا چاہتے ہیں آخر کار، تو میں اس وقت چونکہ ایک طرح سے ڈی فیکٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر، یہ ہیڈ آف گاؤں تھا، مان لیا گیا. تو اچھا آخر کار جو ہے آپ میرے پاس آئیں گے. اگلی بات، میں بھی آپ کے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں نبی ہوں، ہمارے اللہ قانون کے بات مطابق کرتا ہے فیصلہ ہوگا. تو میں نے نہیں استاد میں آپ کے مطابق کروں گا اور نرمی کروں گا. اب دیکھیے یہ ہمارے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ پھر آپ نے اپنے حرم میں ایسی خواتین کو لائیں جو یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں. ایک پاکیزہ ترین رشتہ ہے نا بالکل انسان کا. بالکل صحیح. آپ اس مذہب والوں کو اپنے گھر میں بٹھا رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں نا، ساتھ پی رہے ہیں نا، باتیں شیئر کر رہے ہیں نا. اب بیوی جو ہے آپ کی، کسی بھی بیوی سے زیادہ کوئی قریبی سے تو نہیں نا، وہ آپ کا لباس ہے قرآن پاک کے مطابق، آپ ان کا لباس ہے. اتنی غربت ہے، اتنی پرائیویسی ہے. آپ جس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، جس کو آپ سمجھیں گے یار ہمارے دشمن ہیں، یہ گندے ہیں، یہ ملیچ ہیں، ان کو آپ یہ مقام کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ مقام مارے قبطہ، مطلب یہ عیسائی کاپٹک عیسائی تھی نا، قبطی آج بھی ہیں وہاں بالکل ہے، مصر میں آج بھی پائے جاتے ہیں، قبیلہ ہے ان کا چھوٹا سا. عیسائیوں کے اندر ایک سیکٹ ہے، ایک یہودی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اور ہماری امہات میں سے آتی ہیں. یہ دیکھو کتاب سے لے کر کہ پہلا لکھا کہ آپ میرے برابر کے ہیں، ہمارے برابر کے ہیں. پھر آپ نے ان کو تمام قانونی دستوری جو ہے گارنٹیز دی. اور آخر میں میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کا ذاتی عمل یہ تھا کہ آپ نے حرم تک بھی ان کو لایا. اور یہ تو عام بات ہے نا کہ آپ ان سے کاروبار کرتے تھے. یہ عام بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھار لیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودیوں کے ہاں کام کیا. اب ہم تو سمجھتے ہیں نا کاروبار ہی نہیں کرنا یہ کافر، بھائی سب نے کیا. اور ایک گزارش اور کروں، شاید یہ مسلمانوں کے لیے بہت خبر ہو، لیکن یہ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، مدینہ پاک میں جو سب سے اچھے باغ اور زمینیں تھیں وہ یہودیوں کی تھی. بالکل حضور نے نہیں چھینی. بڑھئی، سنار، یہ لوہار، یہ اس زمانے کے بڑے لوگ تھے. غریب معاشرہ تھا نا، زراعت تو تھی نہیں. یہ ان کی بڑی عزت تھی یہ آرٹیزنز کی. یہ اس زمانے کے ڈاکٹر انجینئر تھے سارے کے سارے. یہ تقریباً یہ سارے کے سارے یہودی تھے مدینہ پاک میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کام کرتے تھے، ان کی پروٹیکشن تھی. مسلمان ان کے ہاں جا کے مزدوریاں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا نا ہم نے کئی دفعہ کہ آپ نے یہودی کے باغ میں کام کیا نا. اب دیکھو اگر یہ چیز بری ہوتی تو مولا علی تو نہ کرتے نا. بالکل. نبی پاک تو یہ کام، میں اس کو خلاصہ یوں دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیریڈ تھا، آپ کا ذاتی عمل، آپ کے قریب ترین لوگوں کا ذاتی عمل اور آپ کی قانونی دستاویز جو ہے، میں جان بوجھ کے اس وقت اب قانون دستاویز تو بعد میں لا رہا ہوں چونکہ قانون تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے. یہ تمام یہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے کے جو آج کی زبان میں اقلیتیں تھیں، اگرچہ میں اس اصطلاح کو نہیں مانتا، میں بعد میں آؤں گا، ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو آپ نے مکہ کے آنے والے ساتھیوں سے کیا، مدینے کے انصار کے ساتھ کیا. اس سے بڑا کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟
آپ نے ایک بڑے مثالی دور کی ایک بہت اعلیٰ مثال پیش کی، لیکن تاریخ میں تو بہت اتار چڑھاؤ رہے. جی آپ کی رحلت کے بعد جو مسلمان حکمران آئے ان کا طرز عمل کیا تھا؟ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال مبارک ہے، اس کے بعد تو ہمارے آ گئے خلفائے راشدین. خلفائے راشدین کے زمانے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مدینہ مکہ کو ایک طرف آپ کر دیں، یا جو مدینہ میں ایک دفعہ وہ ایک ففتھ کالمسٹ کے طور پہ وہ ہوا تو وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن 30-40 سال جو بھی پیریڈ بنتا ہے، ہم نے کسی کتاب میں، مغربی کتاب میں، مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، اپنی میں، ہماری کتاب میں بھی تبری لے لیں، ابن کثیر، ابن کلکان، مسعودی، جو بھی واقدی سے لے لیں، جتنے بھی لے لیں، ظہری لے لیں، کسی نے کوئی ایسی بات نقل نہیں کی ہے جس میں ہمارے خلفاء نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو. بلکہ روم فتح ہوا، نہیں، روم سے مراد ہے پورا روم نہیں، یہ جو شام سے اگلا علاقہ تھا، یہ براد روم کا تھا، یہ فتح ہوا. کسی ایک چرچ کو نہیں چھڑا مسلمانوں نے. فارس فتح ہو گیا، فارس میں کوئی ان پہ مبادی نہیں آئی. دیکھیں، ٹیکسیشن ایک سسٹم تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، جزیہ اور جی، لیکن وہ پروٹیکشن کا نارمل، مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں نا، وہ دیتے تھے. اسٹیٹ ایک ٹیکس تو لیتی ہے نا، وہ پروٹیکشن کا ایک ٹیکس تھا. اس کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مصر میں یہ ایک الگ سلطنت تھی، روم الگ سلطنت تھی جہاں فتح ہوا، اور یہ آپ کا یہ جو ہے ایران الگ تھا. تینوں میں سوائے گورنر کے مسلمان تمام اہلکاروں کو تبدیل نہیں کرتے تھے. اس زمانے کا اے سی، ڈی سی، محکمے کا سیکٹری سب وہی رکھتے تھے، گورنر بٹھاتے تھے، نظام وہی قائم رکھتے تھے، نظام نہیں چڑھتے تھے. اور ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ، کیونکہ یہ فتوحات کا بھی دور ہے، جی، تو اس دور میں جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہاں پہ پہلے سے عبادت گاہیں تو موجود ہوتی تھیں. ان عبادت گاہوں کو اب میں مساجد میں تبدیل کیا جاتا تھا؟ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں دوسرے عملاً خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا باہمی اختلاف ہے کہ حضرت علی پہلے ہیں، جی ٹھیک، عملاً وہی ہیں، جی عملاً جو پولیٹیکل میٹر. لو جی، آپ کے زمانے میں یہ جب دمشق فتح ہوا، یہ جو بلاد الشام ہے، فلسطین فتح ہوا، 3 سال یہ سید کا مرکز تھا. جی بالکل، اس اسلام پیدا وہیں ہوئے، بالکل. ان کے بقول دفن وہاں ہوئے، ہمارے بقول اٹھے وہیں اور واپس آئے، جو بھی ایک ہے وہی تھا مرکز. تو وہ فتح ہوا جب، اور حضرت خالد بن ولید، یہ سارے جو لشکر تھے جتنے بھی تھے، پہلے عبید بن جراح تھے، آخر وقت اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے میں سرنڈر کرتا ہوں. ان کا جو مذہبی لیڈر تھا نا، اسقف اعظم، جو ان کا پوپ تھا وہاں کا، یا آپ کہہ لیں پوپ تو اس وقت اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد جو بھی ان کے ہیڈ تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، میں بڑا ہوں، مجھ سے مذاکرات جو ہے نا وہ کرے آپ کا بڑا. ٹھیک. اطلاع دی گئی. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ تم نے اب سارا علاقہ فتح کر لیا، ایک شہر یہ تو کوٹ دو. علاقہ تو چاروں فتح ہو گیا تھا، ایک شہر تھا نا درمیان میں، وہ کوٹ دیتے، آگ لگا دیتے، جو زمانے کا رواج تھا. حضرت عمر نے کہا میں آتا ہوں. چلے مدینہ سے پورا سعودی عرب کراس کیا عہد حاضر کے حساب سے، جورڈن سے ہوتے ہوئے یہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے. وہاں جب آپ گئے تو مذاکرات ہوئے. وہ چرچ آف نیٹیوٹی ابھی بھی ہے جہاں بات چیت ہوئی. تو نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا میں نے نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا، جو ان کا ہوسٹ تھا، وہ جو ایک فتح ہو جانے والی مفتوح قوم کا جو لیڈر تھا، جو سرنڈر کے ڈاکومنٹ سائن کر رہا تھا، آپ یہیں پڑھ لیں ہمارے اس جگہ میں نماز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا. آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی. ہم نے کہا نہیں میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. بھائی وہ آپ کو اجازت دے رہے تو آپ کیسے نہیں پڑھے گے؟ آپ اٹھے، تھوڑا دور جا کر اس بلڈنگ کے بلکہ جنوب میں، وہاں جا کے آپ نے ایک خالی جگہ پہ نماز پڑھی، اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اس لیے نماز وہاں نہیں پڑھی کہ میرے بعد آنے والے پھر کہیں اس کو مسجد بنا لیں گے. یہ الفاظ کا ہے تاریخ میں. اور آپ نے الگ نماز، وہاں آج بھی مسجد اوپر بنی ہوئی ہے، بعد میں مسلمانوں نے بنا دی، لیکن وہ چرچ نماز نہیں پڑھی انہوں نے.
اور ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، بڑی اہم ہے یہ مسلمانوں کو بتانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانے کا ایک عمل، نجران ایک صوبہ ہے یمن کا، جی بالکل. وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، فتح بھی نہیں ہوا تھا، بات چیت چلی، وہ ان کا ایک وفد آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 40 لوگ تھے گھوڑے شوڑوں پہ، وہ مطلب نواب ان کے جو لیڈر تھے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے باہر ان کو ریسیو کیا، وصول کیا، ادھر سے بٹھایا، اور ان کے گھوڑے مسجد کے بالکل ساتھ باندھے، مسجد میں ان کو رکھا گیا، ان عیسائیوں کو، وہاں صحابہ کرام کی خدمت کرتے تھے، حضور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ بڑے ہیں، ہم کریں گے. آپ نے فرمایا میرے مہمان. اب دیکھیے عیسائیوں کو اپنے گھر مسجد اللہ کے گھر میں ٹھہرایا، نماز کو وہاں پڑھنے کی مسجد نبوی میں اجازت دی کہ آپ اپنا جو بھی کام عبادت کرنی ہے کریں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، گھوڑے مسجد کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. یہ تو اللہ کے نبی نے کیا. بات یہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین پہ آ گئے تھے، خلفائے راشدین میں بھی بالکل وہی اچھا سلوک ان کے ساتھ قائم رہا. اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے زمانے کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو زمانہ ہماری تاریخ کا اچھا شمار نہیں ہوتا، وہ ہے امیر معاویہ کی حکومت. سنی ان کو برداشت کر لیتے ہیں اور شیعہ دوست ان سے ناراض ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی آئیڈیل زمانہ نہیں ہے. بالکل صحیح، باہمی اختلافات، جنگوں کا خلافت زمانہ ہے. راشدہ ہم ختم کر چکے ہیں، سید علی کے بعد حسن حسن کے بعد ایک اور ملوکیت کا ایک زمانہ شروع ہوا. اب اس میں دیکھیں امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے، شام میں نا ان کے گھر کے ساتھ ایک چرچ تھا. لو جی یہ واقعہ میں نے خود برنارڈ لوئس کے نوٹس میں پڑھا ہے، اچھا، اور اس نے ہماری کتاب کا حوالہ دے کے لکھا ہے، تبری وغیرہ سے. میرے خیال میں وفات العیان میں شاید یہ واقعہ ہے. تو اس نے جو ہے نا، لیکن میں نے اس کی کتاب میں پڑھا ہے، میرے لیے میں نے اپنا لیکن وہ دیکھو وہ خود یہ بیان کر رہا ہے، صحیح، بالکل. جو اس وقت زندہ ہے برنارڈ لوئس. وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے، دوپہر کو سوتے تھے نا تو چرچ کی گھنٹیاں بجتی تھی تو ان کی تنگی ہوتی تھی. تو انہوں نے میسج بھیجا اپنے، وہاں کا خلیفہ ہے، وہ کوئی اتنا نرم اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب آئیڈیل پیریڈ ہو. ان کو بھیجا میسج تو انہوں نے نا گھنٹیاں نہیں کم کی، ٹن 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 کرتے ہیں نا، انہوں نے نہیں کم کی. امیر معاویہ نے خط لکھا ان کے ہیڈ کو جو استنبول میں بیٹھتا تھا، پوپ بازنٹین امپائر، اس کو خط لکھا کہ میری درخواست یہ ہے کہ یہ ذرا اس کو کم کرائیں. وہاں سے حکم آیا اور اس کی ہڈیاں کے ٹائم چینج کیے گئے اور اس کو بدلا گیا. یہ ہماری وہ پیریڈ ہے جس کو ہم شاندار نہیں کہتے، بظاہر اس میں کوئی ایسی جس پہ ہم اعتراضات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک تاریخی عمل میں کوئی شاندار پیریڈ نہیں ہے، جیسا کہ خلفاء کا ہے، حضور کا تو خیر مثال ہی ہے. ان جیسے حکمرانوں میں بھی، ایسے ہمارے پیریڈ میں بھی یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ عیسائی جو ہے شام میں مستعری سارے رہے، شاندار چرچ رہے ان کے، اور حکومت میں کام کرتے تھے ہمارے ساتھ، سب کچھ چل رہا تھا. تو یہ پیریڈ اگر آپ دیکھیں امویوں تک آ جائیں آپ، میں نے آپ کو 2 پیریڈ بتا دی حضور کا، دوسرا پیریڈ صحابہ کرام کا، خلفاء راشدین کا، اور تیسرا امویوں کا. صحیح. اب تینوں میں نے آپ کو مثالیں دے دی عملاً، اور صرف مغربی حوالوں سے مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا رویہ اپنے جو اقلیتیں تھیں ان کی جو تھے ذمی کہہ لیں، ان سے بہت شاندار اور عزت والا اور دستور اور آئین کے مطابق اور ان کی جان و مال کی حفاظت والا رویہ تھا. ظفر اللہ خان صاحب، موضوع اس قدر اہم ہے کہ اس کو ہم مزید جاری رکھیں گے اگلی پروگرامنگ بھی، لیکن فی الحال چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین، اس موضوع کو یعنی اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں اور ہماری تاریخ اس حوالے سے کیا بتاتی ہے، ہم ابھی اپنے اگلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ.